Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن بھر میں 50 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں، اور اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم نے قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، مشکل وقت میں آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنے ججز کی طرف۔ ہمارے ساتھ 2 ججز ہمارے قاری صاحبان موجود ہیں، تو چلتے ہیں ججز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تسلیم بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2 ججز تسلیم اتاری اور آصف اتاری قاری صاحبان بطور ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو بچوں کی آیات سنیں گے اور پھر غلطیوں کی نشاندہی کریں گے اور اصلاح کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. پہلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو پہلے راؤنڈ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جو آیت آپ کو دی گئی ہے وہ آیت آپ کو ترتیل میں پڑھنی ہے، قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے ترتیل میں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ججز پھر آیت سن کر اس کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جو آیات بچے تلاوت کر کے ابھی سنائیں گے ان کا ہم ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بھی سنیں گے۔ جی شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ دحا کی آیت نمبر 6 تا 9 تک کی تلاوت فرمائی ہے۔ آئیے بچوں ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزت و شرافت میں اکیلا اور بے مثال بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام قرب یعنی خاص مقام میں جگہ دی۔ اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے اندر آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور اپنا خاص بندہ بنایا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی اور غیب کے اسرار یعنی راز آپ پر کھول دیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا وما یکون یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا سب کا علم عطا فرما دیا، اور اپنی ذات و صفات کی پہچان میں سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ حقیقی طور پر مالدار وہ ہے جسے اللہ پاک نے قناعت یعنی تھوڑی چیزوں پر راضی رہنے کی عادت عطا فرمائی۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، ان پر دباؤ ڈالتے، ان کے حقوق پورے نہیں دیا کرتے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ فرمائیے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات میں ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ حقیقی طور پر مالدار وہ ہے جسے اللہ پاک نے قناعت عطا فرمائی، اور قناعت کیا ہے؟ تھوڑی چیز پر راضی رہنا۔ تھوڑی چیز پر راضی رہنا یعنی قناعت۔ یہ قناعت بڑی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، جو مالدار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا ہوتا ہے، بہت پیسہ ہوتا ہے، مالدار ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حل من مزید، حل من مزید، مزید کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، اور اس قدر دنیا کمانے میں مستغرق ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، دنیا کمانے کے اندر اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کثیر مال عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ کہ جن کو مال تھوڑا ملا ہوتا ہے، وہ لوگ، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مال ملا تو تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ اس پر قناعت نہیں کرتے، وہ مزید کمانے کی جستجو کے ساتھ ساتھ اس پر صبر اور شکر نہیں کرتے ہیں۔ قناعت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قناعت دے دی تو در حقیقت فرمایا گیا کہ وہی سب سے بڑا مالدار ہے، کیونکہ مالدار بھی حل من مزید، مزید کمانے کے چکر میں، مزید اپنے پیسے کو بڑھانے کے چکر میں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اگر بنی آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، یعنی سونے کی 2 وادیاں ہوں تو بھی وہ تیسری کی تمنا کرے گا، یعنی اس کی بنی آدم کا جو ہے، انسانوں کا یعنی پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، کوئی مال وغیرہ نہیں بھر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا رزق دیا ہے، اور بے شک اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سے ماتحت یعنی جو جنہیں ہم جیسا بھی نہیں ملا، ہم جیسے بھی وہ نہیں ہیں، وہ لاکھوں سے ہم بہتر ہیں، کروڑوں سے ہم بہتر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے کہ جنہیں اس سے کم دیا گیا ہے، اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو کبھی رب تعالیٰ کا بندہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں جنہیں ہم سے کم رزق دیا گیا اور ہم کروڑوں سے بہتر ہیں، انہیں دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کریں، صبر کریں۔ صبر کریں گے، قناعت کریں گے، جو نصیب میں ہوگا، مقدر میں ہوگا، کوشش کریں، لیکن کوشش ایسی کہ دین متین پر بھی عمل کرتے رہیں، جس طرح کمانے کا حق ہے حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہوئے کمائیں، اور پھر دین متین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کمائیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کریں۔ انشاءاللہ اس پر قناعت کریں گے تو اس کا صلہ آخرت میں بھی آپ کو ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو رزق ملا ہے اس پر قناعت کریں اور شکر ادا کریں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا، الحمدللہ الحمدللہ یہ کہتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی آصف بھائی، عمیر اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ عمیر اتاری ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا ماشاء اللہ آپ نے جو سلسلے کے آغاز میں توجہ دلائی ہے قناعت کے حوالے سے، ماشاء اللہ بہت ہی کچھ جو ہمیں بھی سیکھنے کو ملا، اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہے ماشاء اللہ جو دیکھ رہے ہیں تو قناعت کے حوالے سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح یہ ہمارا اس راؤنڈ کا جو ہے اس وائس آف قرآن سلسلے کا پہلا راؤنڈ شروع ہوا ہے ترتیل کے حوالے سے، تو میں یہی عرض کروں گا ماشاءاللہ اس میں اگر ہم توجہ سے خود بھی دیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی لے کے بیٹھیں گے اور توجہ سے ان کو دکھائیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بلکہ خود بھی دیکھیں اور ہو سکے تو ترغیب بھی دلائیں دوسروں کو۔ کیا عجب کہ دوسرا کوئی مدنی چینل پر اس سلسلے کو دیکھنے والا بن گیا اور اس کا قرآن پاک درست ہو گیا، قراءت درست ہو گئی اور اس کی نماز درست ہو گئی، تو یہ اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ عمیر اتاری، یہ چونکہ ترتیل کا راؤنڈ ہے، آپ نے بیٹا ماشاءاللہ اچھے انداز میں تلاوت کی ہے، ترتیل کا انداز تو آپ کا پسند آیا۔ وہی عرض کروں گا کہ جیسے علم یجد کا علم، میم کی کچھ آواز زیادہ دیر تک دراز ہوئی، اور یتیمن، یتی کا جو ہے یا مدہ یہ دراز ہو گیا، فآوا، واو جو ہے نا، واو کی جو ادائیگی ہے اس کے نکلنے کی جگہ ہے نا، یہ اس کو ادا جب کرتے ہیں تو دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں، فآوا، صحیح نا، فآوا۔ اب اگرچہ آپ نے پڑھا فآوا، فآوا، آواز تو واو والی ہے لیکن کیا مخرج چینج ہو رہا ہے نا، تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ ویسے آپ نے اچھی ادائیگی میں پڑھا، چونکہ آپ نے اس کے اندر اجرا میں کچھ غلطی کی ہے تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 98 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ عمیر بھائی نے بہت اچھی کوشش کی، قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے، میم ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں آواز کو جاری نہیں رکھنا تھا، اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آتی تو پہلی میم کو دوسری میم میں داخل کر پڑھتے، ادغام شفوی ہو جاتا، لیکن یہاں پر تھا نہیں، آپ نے اس کو آواز کو ناک میں لے گئے۔ کوشش کریں کہ جن حروف میں یا جن کلمات میں ناک میں آواز لے کر نہیں جانی وہاں توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ باقی اوورال قاری صاحب نے توجہ دلائی دی ہے، آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی، انعام اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ وہی عرض کروں گا بیٹا آپ ماشاءاللہ کافی پہلے بھی سلسلے میں آتے رہیں، کوشش کریں جلد بازی نہ ہو اور ٹھہر ٹھہر کے توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ماشاءاللہ یہ راؤنڈ ترتیل کا ہے نا، اگرچہ آپ نے اس کو پڑھا لیکن ضالن، جو ضاد کے بعد مد ہے یہ بھی آپ نے ٹھیک ہے درست کیا، لیکن جو لام مشدد ہے نا اس کی ادائیگی کچھ ناقص ہو گئی، اور دوسرا لن جو نا اس کا اخفا درست نہیں ہوا، اس میں کمزوری واقع ہوئی ہے۔ باقی اوورال آپ نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے، وہ تو آپ کی مطلب حوصلہ افزائی کریں گی، لیکن یہ کہ سیکھنے کو مل رہا ہے، ہم نے اس پر توجہ رکھنا ہے۔ لام مشدد کی ادائیگی میں بھی اور لن کا جو اخفا ہے اس میں بھی کمی محسوس ہوئی ہے، آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ انشاءاللہ اچھی کوشش ہے۔ ترتیل میں اس وقت ہم جو آیات دیتے ہیں 1 سے 2 آیت ہوتی ہے، اور اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جس کو جو ہے ایسی آیت مل جائے جس میں مد آ رہی ہو، مد لازم آ رہی ہو، مد متصل یا منفصل آ رہی ہو، اس کو ترتیل کے اندر دراز کرنے کا ایک انداز مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے اور خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ مدات کی ادا پر جو ہے ایک لہر سی آ جاتی ہے، اوپر اٹھان کرتے ہوئے قاری صاحبان پڑھ جاتے ہیں،
تو یہاں اگر کرتے نا یہ واوا جادہ کا دولن پر مد کو دراز کرتے اور تھوڑا خوبصورتی کر دیتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن یہاں پر جو ہے تشدید کی ادا اور پھر اخفا کی ادا آ گئی، تو یہاں کچھ ادائیگی میں جو ہے مزہ جیسا آنا چاہیے تھا ویسا نہیں آیا۔ بہرکیف انہیں 100 میں سے 96 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی، عبداللہ اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ عبداللہ اتاری یہ پہلے بھی ماشاءاللہ پروگرام میں زیارت ہوئی ہے ان کی، ادا پر توجہ دیں، خاص طور پر حروف مستعلیہ کی ادا، جیسے کہ فَأَغْنَا، اسی طرح جب پڑھ رہے ہیں تو مدات کو کتنا کھینچنا ہے، اخفا کتنا کرنا ہے، ترتیل کے انداز پر کس طرح سے آنا ہے، اس میں کچھ کمی بیشی محسوس ہوئی ہے، تو آپ ادا پر جو ہے مزید خصوصیت کے ساتھ جو ہے توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو اور نکھار بھی پیدا ہو جائے گا اور نمبر بھی زیادہ ملیں گے۔ انہیں 100 میں سے 90 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ عبداللہ اتاری ماشاءاللہ بیٹا، دیکھیں قاری صاحب نے بھی کچھ توجہ دلائی ہے، میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ واو جہدہ کا، واو جہدہ کا، یہاں 2 واو آ رہے ہیں اور ترتیل کا ہمارا راؤنڈ چل رہا ہے، تو دونوں واو کو کیسے ادا کرنا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے۔ واو جہدہ کا، ایک تو یہ، دوسرا عائلن، ایک عین آ رہا ہے پھر حمزہ آ رہا ہے، عین اور حمزہ ان میں بھی ہم نے واضح فرق رکھنا تھا، اور پھر لام کا جو اخفا ہو گیا یہ کچھ زیادہ دراز ہو گیا، کیا آپ نے خوبصورتی ہے اخفا میں لیکن بہت زیادہ ہی دراز ہو گیا، تو اتنا بھی نہ ہو، تو جو اجرا جو اس کا حق ہے حرف کا اس پر ہم نے توجہ رکھنی ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 93 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی، سید سارم اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ سارم نے تو ماشاءاللہ ترتیل کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، ان کی ادا میں تلفظ، لب و لہجہ بہت اچھا ہم نے پایا، یہاں انہوں نے بس تھوڑا سا گنہ دراز کیا، باقی اوورآل ماشاءاللہ بہت اچھا، خاص طور پر جو انہوں نے وقف کیا نا تقہر میں، وہ بڑا زبردست کیا۔ انہیں 100 میں سے 100 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ سید سارم اتاری ماشاءاللہ بیٹا، آپ نے آیت ترتیل کے انداز میں ہی سنائی اور آپ نے آیت بہت اچھی سنائی، اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں ایکسیلنٹ، سبحان اللہ۔ 100 میں سے 100 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ اس میں ہمیں بزر پریس کرنا ہوگا۔ دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، دوسرے راؤنڈ میں سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، جو ہمیں آنسر میں آیت پڑھنی ہے وہ ہمیں حدر میں پڑھنی ہے۔ اب ہمیں حدر میں پڑھنی ہے، پہلے ترتیل میں پڑھنی تھی، اور دوسرا جب میں سوال کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد جب جی کہوں پھر آپ کو بزر پریس کرنا ہے اور حدر میں آپ کو جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبداللہ اتاری نے۔ واللہ لا يحب المفسدین۔ ترجمہ، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی تسلیم بھائی۔ اس میں جلالت اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، گو کہ کوشش کی لیکن بھرپور انداز میں جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی پر کرنے کی ویسی نہیں ہوئی، اور اسی طرح آگے مشدد قلقلہ کی ادائیگی پر توجہ۔ آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2،
وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ پاک نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبداللہ طاہری نے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ ترجمہ، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ عبداللہ طاری بیٹے آپ نے آیت ماشاءاللہ اچھے انداز میں سنانے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ کوشش کریں کہ بالکل ہی زیادہ آپ اس طرح جھک کے پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ سے کچھ حرف درست ادا نہ ہو پا رہے ہوں، تو بالکل جھک کے نہ پڑھیں، صحیح نا؟ اس میں تھوڑا احتیاط کریں۔ آپ نے یہ آیت جو پڑھی نا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پہلے ہے بڑا قاف اور اس کے بعد ہے ڈنڈی والا کاف۔ قاف اور کاف میں ہم نے فرق کرنا تھا نا، کیونکہ ان کی ادا، ان کے نکلنے کی جگہ الگ ہے۔ بڑا کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اوپر تالو کے نرم حصے سے، چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے۔ ایک تو اس میں واضح فرق نہیں ہوا۔ دوسرا طیبہ، یہ نہیں ہے، یا کا مخرج یا کے نکلنے کی جگہ تیشی، یہ نہیں، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان۔ طیب، طیبہ، طیبہ، تو اس کا ہم خیال رکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اب یہ ہمارا کمپٹیشن کا سلسلہ ہے، تو اس لیے اس میں ہر چیز جو ہے دیکھی جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ اب سیکھنے کو بھی مل رہا ہے الحمدللہ۔ حوصلہ بھی پست نہیں کرنا اور سیکھتے چلے جانا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ماشاءاللہ باقی آپ نے کوشش کی۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ قاری صاحب نے جو توجہ دلائی وہی غلطی نوٹ کی ہوئی تھی، قاف اور کاف کا فرق اور مشدد حرف کی ادا۔ 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک سے ڈرو جس پر ایمان رکھنے والے ہو؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام الطاری نے۔ واتقوا اللہ انتم بہ مؤمنون۔ ترجمہ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ کچھ گھبرا گئے، آیت میں سے ایک کلمہ حذف ہو گیا، واتقوا اللہ الذی تھا، واتقوا اللہ انتم بہ مؤمنون پڑھ دیا۔ باقی ماشاءاللہ انداز لب و لہجہ اچھا ہے۔ اب اس پر 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی انعام الطاری، مختصر سی آیت تھی بیٹا، حدر میں پڑھنی ہے تو آپ نے حرف کیا جو ہے ظاہر سی بات ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي درست پڑھنا تھا، لیکن اس میں آپ نے درست نہیں ادا کیا نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نہیں پڑھا، جو کہ یہ پڑھنا تھا، آپ نے کچھ حرف دوسرا پڑھ دیا۔ بہرحال آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبداللہ طاری نے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا۔ ترجمہ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو۔ جی آصف بھائی۔ عبداللہ بیٹا آپ کی پہلے بھی توجہ دلائی تھی، بالکل زیادہ جھک کے نہ پڑھا، آپ کی آواز آ جائے گی نا مائک میں، آپ بالکل نارمل جس طرح کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح پڑھیں تو آپ درست پڑھ سکیں گے ماشاءاللہ۔ آپ نے آیت تو درست پڑھی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر حرف مستعلیہ ہے، پہلے بھی توجہ دلائی گئی ہے، حرف مستعلیہ طا ہے، طا کی ادائیگی پر ہوتی ہے نا، تو اس میں کمی محسوس ہوئی ہے۔ باقی آپ نے اچھا سنا ہے، آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ پہلے سے امپرومنٹ نظر آ رہی ہے، خاص طور پر جو وقف کیا نا واحذروا، زبردست لگا۔ باقی تو حروف مستعلیہ نیچے زیر بھی ہوگی تو بھی پر پڑے جائیں گے۔ 10 میں سے
9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ کریم بخشنے والا مہربان بھی ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام الطاری نے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. ترجمہ: جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. اعلموا آئین پر ایسے محسوس ہوا جیسے کہ ہلا دیا. اسی طرح شدید ادھر بھی آپ نے لام کو ہلا دیا. غیر کلکلہ میں کلکلہ محسوس ہوا ہے 2 جگہ پر. وَأَنَّ اللَّهَ آ کی آواز محسوس ہوئی یہاں پر نا. تو ان اغلاط پر توجہ کی حاجت ہے. آپ کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان سبحان اللہ. جی بیٹا انعام رضا الطاری آپ نے اگرچہ آیت اچھی ادائیگی لہجے میں تو سنائی. وہی عرض کروں گا کہ ہم نے اجرا سے مراد قواعد اجرا کہا جاتا ہے، یعنی کہ قلقلہ، اخفا، غنہ، ادغام، اقلاب، ان سب چیز پر توجہ رکھنا. قواعد اجرا کہا اس کو جاتا ہے. ان سب چیز پہ تمام قواعد پر توجہ کے ساتھ ہم نے ادا کرنے کو کہا جاتا ہے. تو یہی جو قاری صاحب نے آپ کی توجہ دلائی نا، اے علم، ایک تو اے علموں کا جو حمزہ نا یہ بھی ایسا محسوس ہوا مجہول جیسا، حیض کے نیچے زیر اے علموں، اے علموں، اور غیر قلقلہ کو نہیں ہلانا چاہیے. باقی آپ نے جو ہاں پڑھا ہے مجھے بھی محسوس ہوا ہے نا، ہاں جو ہے نا، تو یہ جو نشانی ہے نا یہ ہے عدم اعتماد کی نا. تو آپ اعتماد کے ساتھ اچھے انداز میں بالکل درست سنائیں. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف، تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. تیسرے راؤنڈ میں اسکرین میں آیت دکھائی جائے گی، ایک آیت. آپ کو وہ آیت پڑھنی ہے اور اب بھی آپ کو حدر میں پڑھنی ہے. Voice of Quran, 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 voice of Quran. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. 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 چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی. عمیر الطاری نے حدر میں اچھی کوشش کی، لیکن ان کی مکمل آیت کے دوران ناک میں جو ہے آواز محسوس ہوئی ہے اکثر پڑھنے کے دوران. تو کوشش کریں کہ ناک میں آواز لے جا کر نہیں پڑھیں. انہیں 50 میں سے 45 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. عمیر الطاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے حدر کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، اچھا سنا ہے. ادائیگی لہجہ بھی آپ کا اچھا ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس بیٹا ایک حرف جو ہے نا ثم سا جو ہے نا اس میں کچھ مخرج میں جیسے سین جیسی آواز محسوس ہوئی ہے، تو اس پہ آپ تھوڑا توجہ رکھیں ہے نا، کیونکہ سا کا مخرج ہے نا زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کا اندرونی کنارہ، یہاں سے ادا کرنا ہے. بس باقی آپ نے اچھا سنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی، انعام الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ انعام الطاری نے بہت اچھا پڑھا، لیکن لا تنظرون یہاں پر ضا کو ذال کے مخرج سے بدلتا ہوا ہم نے سننے میں محسوس کیا ہے. تو اس پر توجہ دیجئے.
انہیں دیے جاتے ہیں 50 میں سے 49 نمبر. سبحان اللہ. اللہ. جی آصف بھائی. انعام رضا تاری ماشاء اللہ بیٹا آپ نے بھی کوشش کی. آپ نے من دونہی فقیدونی، فقیدونی یہاں پہ یا مد ہے، اگرچہ آپ نے کیا لیکن بہت کم کیا، کہیں زیادہ ہو جاتا ہے کہیں کم ہو جاتا ہے، بہت جلدی سے پڑھ کر گزر گیا. دوسرا ثم، ثم یہاں پر غنہ ہے میم مشدد کا، یا غنہ کرنا تھا زیادہ نا، مطلب جتنا حق ہے اس کا، لیکن آپ جلدی سے گزر گئے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ مزید کوشش کرتے رہیں گے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. عبداللہ اتاری نے کیسے تلاوت؟ عبداللہ اتاری، عبداللہ اتاری ماشاءاللہ آپ نے اچھا سنا، اچھی کوشش کی ہے. وہی آپ نے بھی فقیدونی یا مدہ جو یہ والا، یہ آپ جلدی سے پڑھ کر گزر گئے. باقی مجھے اوورآل تو آپ کی آیت اچھی محسوس ہوئی، اچھا سنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 49 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. عبداللہ تاری نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، قاری صاحب نے اصلاح فرما دی ہے. 50 میں سے 49 نمبر. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. سید ساری متاری نے کیسے تلاوت کی؟ سید ساری متاری ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے. آپ نے مشق اکثر زیادہ کی ہے نا، جس وجہ سے آپ کا گلا کچھ متاثر ہو گیا ہے. آپ نے اور ایک ہی سانس میں پوری آیت سنا دی ماشاءاللہ، اچھی پڑھی. اور بس تنظرون، را جو ہے نا حرف مستعلیہ ہے، یہ تھوڑا اس میں کمی محسوس ہوگی. اگر اس کو مزید آپ پر کر کے پڑھتے تو اور اچھا پڑھتے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 49 نمبر. سبحان اللہ. 50 میں سے 49 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب چلتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. چوتھے راؤنڈ میں ہمارے جو ججز ہیں، ہمارے قاری صاحبان ہیں، ان میں سے ایک تلاوت کریں گے ایک آیت کی، اس کے بعد اگلی آیت آپ کو پڑھنی ہے. جی تسلیم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. تو چلتے ہیں آصف بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عمیر اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی. عمیر اتاری نے ماشاء اللہ دونوں آیت کا جواب درست دیا، اچھے انداز میں سنائی. آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 20 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. تو چلتے ہیں تسلیم بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں انعام اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی تسلیم. ماشاءاللہ اچھا لب و لہجہ ہے. یہاں بذالک من علم
نون ساکن میں کلکلا انہوں نے کر دیا. اسی طرح اللہ کا لام دراز. وَأَخَذْنَاهُمْ میم ساکن کے بعد بات ہے اخفاء شفوی ہونا تھا یہاں پر, یہ بہت کم مقدار میں کیا آپ نے. اور بالعذاب لعلہ اس طرح سے محسوس ہوا کہ آپ نے جو ہے بالعذاب لعلہم پڑھنا تھا نا, بالعذاب لعلہم, بالعذاب لعلہ اس طرح سے محسوس ہوا. بہرکیف لب و لہجہ ادا اچھی ہے, مزید توجہ فرمائیں. انہیں 20 میں سے 18 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إن الإنسان لكفور مبين. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. چلتے ہیں آصف بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عبداللہ طاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی. ماشاءاللہ بیٹا عبداللہ طاری آپ نے اچھے انداز میں پڑھی دونوں آیت تقریباً, اور غننے کا انداز تو ماشاءاللہ دوسری آیت میں تو آپ نے بہت اچھا. جواب نہیں, بہت اچھے انداز میں اچھے لہجے میں پڑھا. آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 20 نمبر. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ماشاءاللہ سارم مطاری نے بہت ہی اچھے عمدہ انداز میں تلاوت کی. کوئی بظاہر بڑی غلطی نظر نہیں آئی ہے. انہیں 20 میں سے 20 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب دیکھتے ہیں آج کے مقابلے میں کون فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا ہے. تو بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا, چاروں نے بڑی اچھی کوشش کی اور بہت ہی اچھا پڑھنے کی کوشش کی. اللہ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے, ہم سب کو صحیح طرح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے عبداللہ طاری نے, سبحان اللہ. جنہوں نے 352 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے انعام الطاری نے, سبحان اللہ. جنہوں نے 337 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے سید سارم الطاری نے, سبحان اللہ. جنہوں نے 318 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کی ہے عمیر الطاری نے, سبحان سبحان اللہ. جنہوں نے 309 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا, چاروں نے اچھی کوشش کی. اور پھر آخر میں وہی جو ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں کہ جو فرسٹ نہیں آئے, سیکنڈ آئے, تھرڈ آئے, فورتھ آئے, وہ اپنا دل مایوس نہ کریں, دل چھوٹا نہ کریں, مایوس نہ ہوں, بلکہ جو غلطیاں ہمارے ججز نے بتائی ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کریں. اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید ہم صحیح طرح سے پڑھنے والے بن جائیں. بس جو آیا ہے وہ بھی غور کرے کہ کون سی غلطیاں ایسی ہیں جو ججز نے مجھے بتائی ہیں, ان کو درست کرے. اور جو سیکنڈ آیا ہے, تھرڈ آیا, فورتھ آیا, وہ بھی اس پر غور کریں اور صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھیں. اور انشاءاللہ جب آئندہ کبھی
ایپیسوڈ میں مقابلے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا